شیخ نعیم قاسم جو سیکرٹری جنرل ہیں نعیم کے جی اس سے پہلے میں اگر مصطفیٰ سے یہ لبنان میں انہوں نے ایک بہت اہم اور ٹرننگ جو ہے وہ اسپیچ کی ہے، اور اس میں یہ جو نیگوشیشن چل رہی ہے اسرائیل اور لبنان کی ڈائریکٹ، اس کے حوالے سے بات کی اور اس کو رد کیا ہے۔ یہ جو آپ ترجمانی کر رہے ہیں اور جا کر مستقیماً ڈائریکٹ جو ہے وہ اس دشمن کے ساتھ کہ جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور لبنان میں اس کا سفارت مثالیں دے کے اور یہ جوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا اور ریزسٹنس کو یہ اس کی آواز نہیں ہے، اس کو یکجا اگر ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے پوری دنیا کے اندر تو پھر پوری لبنانی قوم کو ساتھ لینا چاہیے، یعنی حکومت یا فوج یا کوئی بھی دھڑا جو ہے جب دشمن کے سامنے آتا ہے، وہ ٹیبل ٹاک ہو یا میدان ہو، تو وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی اپنی قوم کھڑی ہو۔ یعنی آپ جن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان مذاکرات میں آپ کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوئی، اور جو جنگ بندی آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل لبنانیوں کو مار رہا ہے اور برے طریقے سے مار رہا ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو دہرا رہا ہے۔ قوم کی ترجمان تو اگر جنگ بندی آپ نے کرنی ہے تو پھر ہمارے 5 پوائنٹ جو مین امریکہ جو البتہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ مذاکرات کرنے کا اختیار اسے ہے، زیادہ وہ مذاکرات کر سکتا ہے جو قومی نمائندہ ہو اور قوم کا اس پر اتفاق ہو، اور لبنان میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اسلامی مزاحمت کی مدد کی ہے، اسرائیل کا راستہ کہا ہے کہ ہم ان مذاکرات کو قبول نہیں کرتے، ہمارے لیے لا یعنی سی چیزیں ہیں، یعنی یہ مذاکرات ہو یا نہ ہو ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ اور اس سے لیکن اس طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے دنیا میں لوگ باتیں کر رہے تھے آپ کے پاس بھی تو قومی نمائندگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم نے آپ کو یہ نمائندگی دے رکھی تھی کہ آپ جنگ میں چلے جائیں، آپ نے بھی تو ایسے کیا۔ میں کہتا ہوں یہ لبنانی پرائم منسٹر کی طرف سے ایک جھوٹ بولا گیا ہے اور دھوکہ دینے کی مخالطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے حزب اللہ جنگ میں نہیں گئی ہے، حزب اللہ دفاع کرنے کے لیے گئی ہے، جنگ ان پہ مسلط کی گئی ہے۔ ابھی تک اور اگر پوچھ لیا جائے لبنانیوں سے کہ آپ اپنی اس زمین کو دشمن کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ 5 پوائنٹ فقط جنوب لبنان کو نہیں انہوں نے قبضہ کرنا، پورا لبنان اس میں شامل ہے، پورے لبنان پہ قبضہ کریں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو پہلا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں ہے، یعنی کی جو آرمی ہے اس کے مقابلے میں لڑ رہی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم قربان کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں ان کی کیا خواہش ہے، وہ کیا کریں، ایسا کیا کیا جائے، ان کی زمین دے دی جائے اسرائیل کو، برابر میں اسرائیل آپ کو کیا دے رہا ہے، اور پھر وہی حشر جو فلسطینیوں کا کیا گیا ہے وہی لبنانی لوگوں کا کر دیا جائے۔ یعنی وہاں کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، سنی شیعہ سارے ہیں، دیگر اقوام ہیں، ساروں کو تہ تہ کر دیا جائے گا۔ کیا لبنانی عوام یہ چاہتی ہے؟ نہیں، لبنانی عوام یہ نہیں چاہتی، تو پھر لبنانی عوام کیا چاہتی ہے؟ لبنانی عوام چاہتی ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے، اس کو روکا جائے اس کام سے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہیں خریدا گیا ہے، چاہے وہ میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہوں، کوئی پولیٹیکل ان کا وہ کوئی بیک گراؤنڈ، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کرو۔ عوام اسرائیل کو اپنی زمین دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب اگر زمین دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ وہ دفاع کرے، اگر اس کی آرمی آئی تو وہ لڑے، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ لبنانی نیشن ہو یا ان کا پریزیڈنٹ ہو کبھی بھی نہیں یہ باتیں کر رہا ہے۔ ان سب کو تو حزب اللہ کا اور لبنانی مزاحمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ جو ان کی ذمہ داری تھی یہ اس کو احسن طریقے سے انجام دینا۔ تو لبنانی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دفاع کیا جائے، ہمارے دفاع کون کر رہا ہے؟ دفاع یہی لبنان کے بتانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر حزب اللہ نہ ہوتی خدا نہ خواستہ تو وہ ابھی تک ہڑپ کر چکا ہوتا جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یہ لبنان کے مومنین جو دفاع کر رہے ہیں، مجاہدین دفاع کر رہے ہیں، یہ بالکل وہی بات ہے جو اس مقاومت کو انجام دے رہے ہیں۔ یعنی دیکھ لیا، پھر سے عرض کروں گا، ہمارا جنگ نہیں، یہ جنگ میں نہیں گئے ہیں، یہ لوگ دفاع میں گئے ہیں، اور یہ کام وہاں کی فوج کا تھا، اس نے دفاع نہیں کیا۔ 1 سال کے قریب عرصہ گزر گیا ہے جو پچھلے جنگ ہوئی تھی، سید حسن کی شہادت ہوئی تھی اس وقت، اور اس کے بعد جو مصطفیٰ اگر ہم جنگ بندی کی گئی تھی اور 5 شکیں لکھی گئی تھی، اور اس پہ ساروں نے قبول کیا تھا ان شکوں کو، اس پر